علیکم احمداد سمرو عمران خان مزید 15 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 27 سال جیل میں رہیں گے. یہ خبر ہے یا پیشن گوئی، لیکن عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور ایک وکیل نے جو ہے یہ بات باہر آ کر بتائی ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور عہدہ یعنی ایک اور نئی ٹوپی پہن لی ہے، اور اب وہ بانی کے ساتھ ساتھ، اب وہ قائد تحریک کے ساتھ ساتھ، اب وہ بن گئے ہیں سرپرست اعلیٰ، چیف پیٹرن ان چیف. اور عمران خان صاحب نے کس کو ذمہ داری دی ہے تحریک چلانے کی، وہ بات، اور پھر عمران خان صاحب سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی رہی ہے، اس پر بات ہوگی. ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں اپنی سفارتکاری کے. ان کی قیادت میں نیو یارک میں وفد مختلف جو ہے عالمی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اور ایک پریس کانفرنس بھی کی بلاول بھٹو زرداری نے. لیکن اس کے علاوہ ایک جو پاکستان کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب سے، اس کا براہ راست تعلق تو نہیں ہے، لیکن تیر جا کر عمران خان صاحب کے سینے میں لگے گا. ایک تصویر اور کئی کردار ہیں. تصویر ہے پشاور کی اور پشاور میں ہونے والے جرگے کی. تو اس جرگے میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور کیوں کر یہ جرگہ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے. اور کراچی ملیر جیل جو قیدی زلزلے کا فائدہ اٹھا کر اور گیٹ توڑ کر بھاگ گئے تھے، کوئی 216 کے قریب قیدی بتائے جا رہے تھے، ان میں سے اب کراچی پولیس کے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے زیادہ تر قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے. کوئی 50-60 کے قریب قیدی ابھی باقی ہیں، اور زیادہ تر کچھ خود واپس آ گئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے. لیکن بہرحال حتمی ابھی تک نمبر سامنے نہیں آیا. تو آغاز میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کا آج مقدمے کی سماعت تھی، اور گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے. احتساب عدالت جو لگتی ہے جیل کے اندر، اس میں جج جو ہیں وہ شاہ رخ ارجمند صاحب جو ہیں وہ ان کی عدالت ہے، اور بڑا خوبصورت سا ان کا نام ہے یہ شاہ رخ ارجمند، مجھے تو فلمی سا نام لگ رہا ہے. تو بہرحال ان کی عدالت میں، اور ان میں جو 2 گواہان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، اور ملزمان کے وکیل ارشد تبریز نے اس پر جرح بھی مکمل کیے جناب، اور 11 جون تک سماعت ہو گئی ہے ملتوی. اب اس دوران پھر عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی 2 بہنیں نورین خان صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے. علیمہ خانم صاحبہ کو نہیں جانے دیا گیا تھا باہر، جو کہ عمران خان صاحب کے انداز میں باہر آ کر گفتگو کرتی ہیں، بات بتاتی ہیں، اور عمران خان کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے جملے لیکن بڑے تیکھے تیکھے جملے بولتی ہیں. اور میں تو ان کو عمران خان صاحب کی ایک عورتانہ شکل قرار دیتا ہوں. ظاہر بہن بھائی ایک جیسے ہوتے تو میں کوئی اس میں نیگیٹو پوائنٹ نہیں کہہ رہا. جو جس طرح کے عمران خان صاحب ہے اس طرح کی علیمہ خانم صاحبہ ہے، اسی طرح کی بڑی بڑے الزامات لگانا، یا پھر جب بات کرنی ہو بڑھا چڑھا کر غلط بیانی کرنا، تو اسی طرح. ایک تو انہوں نے بات کی سماعت کے بعد، کیونکہ ان کی بہنوں نے آ کر ان کو اور وکلاء نے بریف کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے کیا گفتگو ہوئی، علیمہ خان صاحب کی گفتگو. دوسرا بیرسٹر گوہر نے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور پھر تیسرے میرے دوست بابر اعوان صاحب نے، تو انہوں نے آ کر گفتگو کی تھی. لیکن ان کی گفتگو جو ہے، بابر اعوان صاحب کی گفتگو جو ہے وہ ذرا ہائی کورٹ والی سائڈ پہ ہوئی ہے. لیکن گفتگو عمران خان صاحب کے جو نیا عمران خان صاحب تحریک چلانے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے نا، اندر بیٹھے ہیں بند کمرے میں، اکیلے بیٹھے ہیں، اور وہ پھر کرتے یہ ہیں کہ فرش پر بیٹھ کر لائنیں بناتے ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں. سائنس عمران خان صاحب کی اپنی ہے. تو وہ اس سائنس کے مطابق انہوں نے جو نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ وہ جیل کے اندر سے رہ کر تحریک کو لیڈ کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو نا ان کی گفتگو جو ہے وہ میں بتاؤں گا. لیکن جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے، وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. جی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے باہر، اس کے مطابق وہ اب پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں. اور حقیقی آزادی کی تحریک کہتی ہے کہ جب عمران خان نے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے اسٹیبلشمنٹ پر، تو وہ پھر لوگ مذاکرات کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پھر معافی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب سے کہ 9 مئی پر معافی مانگے. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. جن کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے وہ کہیں گے جی معافی مانگو. معافی تو پھر وہ مانگیں گے نا، کمزور وہ پڑ گئے نا. تو بات کرنی ہے، بات بڑھانی ہے، پھر جتنا مرضی ربڑ کی طرح کھینچے جاؤ. پھر میرے اوپر کسی کا دباؤ بڑھے گا، میں دباؤ محسوس کروں گا، تو میں اس کو کہوں گا یار بات کر،
بیٹھ گل مکاتے ہیں بھائی، کسی بات سے بات کو لگاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جن کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے وہی آ کر کہتے ہیں معافی مانگو 9 مئی کی، یعنی دباؤ نہیں بڑھا نا. پھر وہ تنویر خان جو ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی کر رہے تھے، آج کل وہ نشانے پر ہیں، کیونکہ منصور علی خان صاحب نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کانوں کے کچے ہیں اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ، رات کو کچھ. اور یہ بات مسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، ایک لیڈر گیا، اس نے عمران خان صاحب کے کان میں پھونک ماری، عمران خان صاحب کی زبان سے وہی نکلے گا. دوسرا آیا، اس نے اس کے الٹ کان میں پھونک ماری، عمران خان صاحب وہی بات کریں گے. تیسرا آیا، اس نے پھر کوئی اور بات کی جو دونوں کے اگینسٹ ہے، عمران خان صاحب وہی بات کریں گے. کانوں کے کچے، پرلے درجے کے. تو وہ تنویر خان نے کہا تھا کہ جی کانوں کے کچے ہیں. تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ تنویر خان جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام لاتے تھے، اور وہ ہمارے بیسیکلی تو ہمارے ڈونر ہیں، اور انہوں نے ان سے ملاقات کروائی گئی تھی، اور دوبارہ انہوں نے کہا تھا کہ جی 9 مئی پر معافی مانگے. اور پھر جب دوسری بار وہ ملاقات کرنے آئے تو عمران خان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ جی مل لیں، تو عمران خان نے ملاقات کر دی. حالانکہ یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا سے متحرک ہوئے ہیں، سارے لوگ. اور یہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ علیمہ خانم کے ذریعے عمران خان صاحب ان تک پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے. لیکن بہرحال اب وہ پیٹرن ان چیف بن گئے. وہ کیوں بنے وہ میرے دوست بابر اعوان بتا رہے ہیں. بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نئے طرز پر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا وہ پیٹرن ان چیف بن گئے، اور اب وہ اندر سے بیٹھ کر تحریک کی قیادت کریں گے، بالکل اس طرح جس طرح نیلسن منڈیلا نے اور گاندھی جی نے کی تھی. اب میں تو تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، مطلب نیلسن منڈیلا کا نام آتا ہے تو ساری زندگی کی جیل، گاندھی جی کا نام آتا ہے تو گاندھی جی جیل میں زیادہ ہوتے تھے، باہر کم ہوتے تھے تحریکوں میں. تو پھر میں نے ذرا حساب کتاب لگایا تو گاندھی جی کی 15 سال کی قید ہے، انگریزوں کے جیل میں رہے 15 سال، بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور منڈیلا جس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں آصف زرداری کو کہا جاتا ہے جی پاکستان کے منڈیلا، وہ 14 سال جیل میں رہے. تو منڈیلا کی ہے 27 سال کی قید. اب اگر میں اپنے دوست بابر اعوان صاحب کی بات پر ان کی طرح سے سوچوں، کیونکہ وہ وکیل ہیں، وکیل بات سے بات نکالتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، تو میں اگر ان کی طرح سے سوچوں تو بنیادی طور پر بابر اعوان صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ بھئی 14 سال کی تو قید ہے نا عمران خان صاحب کو اس میں القادر ٹرسٹ کیس میں، اور 9 مئی کی سزا آئی کھڑی ہے، فیصلہ آیا کھڑا ہوا ہے. جب باقی لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے نا، اس خدشے کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ جو سرگنا جس کو ڈکلیئر کیا گیا ریاست کی طرف سے وہ عمران خان صاحب 9 مئی کے، تو پھر ان کو بھی سزا ہوگی، تو پھر ممکن ہے عمر قید ہو جائے. تو عمر قید کی سزا اگر ہو جائے، ظاہر پھانسی کی سزا نہیں ہونی، عمر قید کی اگر سزا ہو جائے، حالانکہ اس میں پھانسی کا بھی امکان ہے، خدشہ ہے، تو 27 سال تو وہ بھی گئے نا پھر. تو بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ خبر دے رہے ہیں یا پیشن گوئی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن گاندھی جی کا اور منڈیلا کا نام لینے کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان اب ساری زندگی باہر نہیں آتے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی باہر کہ عمران خان صاحب نے اپنا سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کو تحریک کی ذمہ داری دی ہے. 2-3 دن پہلے علی ظفر نے باہر آ کر کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں تحریک حکمت عملی بناؤں، اور عمران خان نے خود جیل کے اندر سے تحریک کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اسی دن ہم نے کہا تھا کہ جیل کے اندر سے تحریک تو نہیں چلنی. اور پھر یہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کے بقول کہ جب ہمارے سارے راستے بند ہو گئے، اب ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دوبارہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، دوبارہ 10 اپریل سے بھی پہلے 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم سڑکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، جلسہ کیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے مسلسل 25 مئی کا لانگ مارچ، اس کے بعد لانگ مارچ پر لانگ مارچ، اور 26 نومبر تک عمران خان صاحب سڑکوں کی خاک ہی چھانتے رہے. خود جیل میں تھے تب بھی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہوتا تھا، جس میں 9 مئی بھی ہے. تو وہ تو عمران خان صاحب کو وہاں سے کچھ نہیں ملا. اب جو اصل چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر خبروں میں رہنا ہے. یہ بات نہ کرتے تو ہم ڈسکس کہاں کرتے. پچھلے جب سے یہ پاکستان اور انڈیا کا تناؤ رہا ہے، عمران خان تو کسی خبر میں نہیں تھے نا. اب یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کو خبروں میں رہنا آتا ہے، تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں خود لیڈ کروں گا. بھائی کیسے کرو گے لیڈ؟ ملاقات بند ہو جائے گی تو آپ کیا کرو گے؟ اچھا، اس پہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں نا عمران خان صاحب کی سائڈ کے، وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں عمران خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو کال بھی واپس عمران خان صاحب ہی لیں گے. عمران خان نے کال دی، عمران خان نے کہا کہ 24 نومبر کو کہ آپ جا کر بیٹھ جائیں. کیا کہا تھا بشریٰ بی بی نے پشاور سے چلتے ہوئے کہ میں اپنے میاں کو رہا کروائے بغیر واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ میرے میاں نے مجھے کہا ہے کہ کال ڈی چوک سے نہیں اٹھنا. جب تک میں خود آ کر اعلان نہ کروں تب تک ڈی چوک سے نہیں اٹھنا. تو ڈی چوک پر تو جا ہی نہیں سکے تھے. پھر اس کے بعد کہاں گئی تحریک، کہاں گیا سارا کچھ. پھر عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور پھر ترسیلات زر روکنے کا اعلان کیا. کہاں گئے ترسیلات زر؟ کچھ نہیں ہوا نا، ختم ہو گیا سارا کچھ. تو یہ سارے عجیب و غریب، صرف خبروں میں رہنے کے لیے نا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. بھئی آپ بانی ہو، پیٹرن ان چیف تو پہلے ہی ہو، اب ڈکلیئر کر دیا میں پیٹرن ان چیف ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور یا پارٹی کی ساری لیڈرشپ سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں، اور مایوسی میں آ کر عمران خان صاحب ذرا اپنے کارکنوں کو ان کو تھوڑا سا رکھ رہے ہیں تاکہ میرے کارکن جو ہے نا میرے ساتھ متحرک رہیں. تصویر دیکھ لیجئے، تصویر میں کون کون کھڑے ہیں. میرے دوست فیصل کریم کنڈی سے تصویر شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر آرمی چیف ہیں، درمیان میں وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کی دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور کے ساتھ کور کمانڈر پشاور ہیں. تقریب کیا ہے؟ جرگہ ہے. جس طرح کا جرگہ بلوچستان میں کوئٹہ میں ہوا تھا، اسی طرح کا جرگہ ہے دہشت گردی کے خلاف. اب دہشت گردی کے خلاف جو ریاست ایکشنز چاہتی ہے یا جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان یا کچھ اور جماعتیں کہ جی آپریشنز ہم نہیں ہونے دیں گے. بھئی آپریشنز تو ریاست کے لیے ہم نہیں کر رہے، ہم کاروائیاں کریں گے انٹیلیجنٹ بیسڈ. جہاں دہشت گرد ہیں، جہاں ان کے سہولت کار ہیں، ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو پکڑیں گے یا ان کو ختم کریں گے. تو یہ کہہ کر عمران خان صاحب نے مسلسل قوم کو اندھیرے میں رکھا ہوا، گمراہ کیا، تقسیم کیا کہ ہماری جنگ نہیں ہے. یہ کہتے رہے نا عمران خان صاحب، یہ تو کسی اور کی جنگ ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کارروائی نہیں ہونے دیں گے. تو آج علی امین گنڈاپور کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیا گیا کہ جی آئیں. اور جو زوما تھے، کے پی کے جو امپورٹنٹ لوگ تھے، مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، مختلف سوسائٹی کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے، ان سب کو کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں. علی امین گنڈاپور ریاست کی طرف سے وہاں کھڑے تھے، وزیر اعظم ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، آرمی چیف تھے جو وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، علی امین گنڈاپور وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو کدھر گئے عمران خان صاحب اور ان کی وہ سیاست اور ان کا وہ سارا کچھ جو کچھ علی امین گنڈاپور یا کے پی کے کندھوں پر رکھ کر عمران خان صاحب استعمال کرنا چاہ رہے تھے، یا وہ لوگ جو عمران خان جن کو واپس لا کر جن کو بسایا تھا دہشت گردوں کو، اب ظاہر ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو بڑی عجیب و غریب قسم کی نا عمران خان صاحب ایک سیاپے میں پھنس گئے ہوئے، وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. لہٰذا میں تو بابر اعوان صاحب کی بات پر یقین کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب، منڈیلا اور گاندھی کا کردار ہی اور تھا، لیکن میں صرف اور صرف جو ہے نا حصہ جیل کا وہ جو سال ہیں وہ میں اگر گنوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال شاید وہ باہر نہ آ پائیں، کیونکہ اب کوئی امید، کوئی امکان نہیں ہے نا، کوئی تحریک نہیں چل رہی، مایوس ہو گئے ہیں. ساری پارٹی کو فارغ کر کے کہا کہ جی میں نے خود لیڈ کرنا ہے. اب جیل کے اندر سے لیڈ کر لو آپ، ملاقات بند ہو جائے گی تو ملاقات تک آپ کھلوا نہیں سکتے اپنی. وہ تو مہربانی کر لیتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کہیں کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو کیا کر لیں گے آپ؟ اچھا جی، اب وزیر اعظم صاحب نے وہاں خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کے پی کے لوگ جو ہیں وہ جرگے میں ان کی سب سے زیادہ قربانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنا اس صورتحال کو جب مجاہدین بنائے جا رہے تھے تب بھی وہاں سے خیبر پختونخوا کو مرکز بنایا گیا تھا. جب پھر ہم وار آن ٹیرر میں گئے تب بھی وہ علاقے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں تو بنا کر دیے تھے نا ہم نے ٹھکانے انتہا پسندوں کو، تو وہ علاقے اور عام لوگ بیچارے وہاں متاثر ہوئے، ڈسپلیسڈ ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار. تو بڑی قربانیاں دی ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے.
ان کو دہشت گردوں نے ان کے خاندانوں کے خاندان مار دیے ہیں. اللہ نہ کرے جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اتنی کسی اور صوبے کے لوگوں کو دینی پڑے. بڑی قربانیاں ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کی، چاہے وہ قبائلی ہیں چاہے وہ سیٹل جو علاقے تھے. اب تو خیر قبائلی علاقے بھی صوبے میں آ گئے نا، تو بڑی قربانی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بڑی قربانیاں ان کی، لیکن یہ ضرور انہوں نے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ این ایف سی میں ہمیں حصہ نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی آپ کو تو 1% اضافی مل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے لیے، جو 700 ارب بنتے ہیں وہ کہاں خرچ کیے، ذرا اس کے حساب کتاب تو دینا، پھر کمیٹی بنا لیں گے. یہ صورتحال. اور آخری چیز جو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، وہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ میں جو OIC کے ارکان ہیں، ممالک کے جو نمائندے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو صدر ہیں ان سے. لیکن ایک جملہ بلاول بھٹو کا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ میں صرف کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی انڈین میڈیا مسلسل قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا اپنی، اور انڈین حکومت بھی جھوٹ بولتی رہی. 1 مہینہ گزر گیا اپنی قوم کو ابھی تک نہیں بتا رہے کہ ہم نے ان کے کتنے جہاز گرائے. تو جھوٹ کی بنیاد پر وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں ان کو شکست ہوئی ہے. پانی کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، دہشت گردی ہو، تینوں معاملات پر اب دنیا بھارت کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے. اور نوجوان بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جس طرح سے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، سفارتکاری کر رہے ہیں، وہ بے مثال ہے. ان کے ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ پارٹیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ گانے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ ساس بھی کبھی بہو تھی کا کوئی سیریز چل رہا ہے، گانے بجانے اور تانے تن کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.